حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، یا رسول اللہ آپ میرے حق میں دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ مستجاب الدعوات اس شخص کو کہتے ہیں جس کی اللہ تعالیٰ ہر دعا قبول فرما لے۔ بہت سارے بزرگ اولیاء کرام اللہ والے گزرے ہیں جن کے بارے میں کتابوں کے اندر تاریخ میں ملتا ہے کہ ان کو مستجاب الدعوات کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت اویس قرنی تھے، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے ارشاد فرمایا تھا کہ جب تمہاری ملاقات اویس سے ہو تو تم اس سے دعا کرانا اپنے حق میں۔ جو بھی اللہ سے دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرما لیتے ہیں۔ تو ایسے بہت سارے بزرگ اولیاء کرام گزرے ہیں جن کو مستجاب الدعوات کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی درخواست کی، یا رسول اللہ آپ میرے حق میں اللہ سے دعا کیجئے۔ دیکھیں ایک بات یہاں پر یہ بھی اچھی طرح سمجھ لیجئے، جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ دعا مانگتے ہیں ان کے لیے بھی اس حدیث میں سبق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ ہی سے دعا کرنے والے تھے، اور صحابہ نے بھی اپنے طرز عمل سے ہمیں یہی سکھلایا ہے کہ دعا ہمیں کس سے مانگنی چاہیے۔ اگر صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ دعا مانگتے کسی بھی امر کے لیے، کسی بھی کام کے لیے، تو ہمیں اس سمجھ میں آتا تھا کہ ہاں بھئی ہم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کر سکتے ہیں، مانگ سکتے ہیں۔ لیکن صحابہ کرام نے ہمیں سکھلایا کہ دعا ہمیں کس سے مانگنی ہے اور کس کے وسیلے سے مانگنی ہے۔ لیکن اس سے وسیلہ بھی پتہ چل رہا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ اللہ سے ڈائریکٹ دعا نہیں مانگ رہے ہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ دعا کیجئے کیونکہ آپ کی دعا اللہ تعالیٰ زیادہ قبول کرے گا میرے بنسبت۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دعا کس سے مانگنی ہے اور وسیلے سے کس طرح مانگنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمیں دعا کرنی ہے اور اللہ ہی سے دعا کرنی ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو اللہ سے مانگو، یہاں تک کہ حقیر سے حقیر شے جوتے کا تسمہ بھی اگر تمہیں چاہیے اللہ سے مانگنا چاہیے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں دعا کدھر سے مانگنی چاہیے اور کس کے وسیلے سے مانگنی چاہیے۔ بہرحال تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا حضرت انس سے؟ آپ نے نسخہ بتلایا۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اللہ سے دعا کر سکتے تھے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرما لیتے، لیکن آپ نے نسخہ بتلایا تاکہ آئندہ آنے والی میری امت اگر مستجاب الدعوات بننا چاہے تو اس کے پاس ایک نسخہ ہونا چاہیے جس سے وہ مستجاب الدعوات بن سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نسخہ تجویز فرمایا؟ انس تم حلال روزی کو لازم پکڑ لو، حلال مال کھاؤ، حلال مال کماؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں مستجاب الدعوات بنا دے گا۔ اور یاد رکھنا حرام مال سے بچو، کیونکہ حرام کا ایک لقمہ بھی اگر پیٹ میں چلا جائے تو اللہ تعالیٰ 40 روز تک دعائیں قبول نہیں فرماتا۔ تو یہ نسخہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے دعا کے قبولیت میں اثر پیدا کرنے کا اور دعا کو مؤثر بنانے کا، کہ آدمی حلال روزی کو لازم پکڑے، حرام سے بچ جائے، اللہ تعالیٰ ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔ آج ہمارا معاملہ یہی ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اثر نہیں ہے دعاؤں میں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہماری جو روزی ہے، رزق ہے نا، وہ حلال نہیں رہا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے کچھ نہ کچھ آمیزش ضرور ضرور ناجائز ہوتی ہی ہے، حرام ہوتی ہی ہے، اس وجہ سے ہماری دعائیں بے اثر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔